نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. در بیان تواضع و صحبت درویشہ. آج کا عنوان گفتگو ہے کہ انسان کو عاجزی، انکساری، تواضع اور نیک لوگوں کی، درویشوں کی اور علماء کی اور جو عام لوگ ہیں ان کی، عام سے مراد یہ ہے کہ نیک عام لوگ، ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ان کے ساتھ رہنا چاہیے اور عاجزی، انکساری اختیار کرنی چاہیے. انسان کو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انسان بذات خود ہے کیا ہے. بھائی انسان خود مٹی سے، اصل اس کی تو مٹی ہے جس کے اوپر ساری دنیا چلتی ہے تو یہ مٹی ہے اور واپس اس نے مٹی ہی میں جانا ہے. ایک دن آئے گا کہ اس کے اوپر سے لوگ، چرند پرند سارے گزریں گے، اس وقت اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو آج کا مسئلہ ہے اور پھر اس کے بعد مٹی تو پھر پاک ہے نا، یعنی یہ تو اس کی حقیقت ہے. لیکن جس چیز سے یہ ہمیں جو نظر آتی ہے بنتا وہ تو گندی چیز ہے، پانی ہے. اور پانی میں کیا قوت طاقت ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے گندے پانی سے ہمارا وجود بخشا. تو اس میں جب طاقت آ گئی، قوت آ گئی، اور یہ طاقت بھی ہمیشہ نہیں رہتی، یہ آتی بھی آہستہ آہستہ ہے اور پھر آہستہ سے یہ چلی بھی جاتی ہے. یہ چند دن کی جوانی ہوتی ہے، چند دن کے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اس میں آکڑنا اور تکبر کرنا اور دوسروں سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے رہنا، یہ نادانی ہے. یہ آدمی اگر اپنے ابتدا کی طرف دیکھے تو پھر بھی کوئی فخر والی بات نہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور، آپ نے فرمایا آدمی تو تھوڑا جا سوچ، تھوڑا سا غور و فکر کر، تو کبھی تکبر نہیں کر سکے گا. دو گندے مقامات سے تو نکلتا ہے اور 3 مرتبہ نکلتا ہے. پہلے باپ کے گندے مقام سے گیا ماں کے پیٹ میں، پھر ماں کا گندا پانی جمع ہوا، پھر وہاں پورا جہاں تو رہتا ہے 9 مہینے وہ بھی تجھے پتہ ہی، اور پھر اسی کے گندے مقام سے تو نکلتا ہے. یہ حقیقت تو تیری یہ ہے نا، آکڑتا ہے جس کے اوپر، اور پھر ہر وقت گندگی کو اٹھائے پھرتا ہے. ہر وقت ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ تیرے ساتھ گندگی تو نہ اٹھا کر پھرتا ہو. اور پھر اینڈ کیا ہے؟ گندگی، مٹی. تو جب تیری حقیقت ہی یہی ہے کہ آغاز سے لے کر انتہا تک اور درمیان کا جو پیریڈ ہے ساری گندگی کا ڈھیر ہے، تو فخر کس چیز پر ہے؟ اللہ کے بندے، اللہ کا شکر کر کے خدا نے تجھے یہ چلنے پھرنے کی، سوچنے سمجھنے کی اور یہ خوبصورت سکن عطا کر دی. پر یہ تو سوچ سکن کے نیچے کیا ہے، مگر یہ جو تیری چمڑی ہے اس کے نیچے تو کیا ہے سوچتا نہیں ہے. اور جس کے اگر یہ لباس نہ ہوتا تو تیرا جسم تو سب سے بدنما جسم ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، لباس صرف انسان پہنتا ہے، باقی سارے چرند پہ لباس نہیں پہنتے. یہ لباس نہ پہنے یہ بدصورت نظر آئے. اب دیکھتے نہیں ہیں یہ چیٹی، یعنی سفید چمڑی والی جو برقع نہیں پہنتی کتنے بدصورت نظر آتی ہے، حالانکہ چمڑی ان کی سفید ہوتی ہے. اور بالکل بدصورت جب وہ نقاب اور برقع پہن لیتی ہیں کتنی خوبصورت نظر آتی ہیں. اصل تو خوبصورتی لباس میں ہے. تو بہرحال چاہے کوئی عالم ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی کسی بھی عہدے پر ہے، کوئی پیر ہے، کوئی مرید ہے، کوئی استاد ہے، کوئی شاگرد ہے، کوئی بھی انسان ہے، اس کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے. بندے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ اس کی عظمتیں شانیں بلند فرماتا ہے.
اور جو آدمی تکبر کرے، شیخ سعدی نے فرمایا تکبر عزازیل راہ خار کرد بزن دان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر ہی نے شیطان کو ذلیل کیا اور لعنت کے قیامت تک اس پر پھٹکار پڑے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ پھٹکار کا، لعنت کا مستحق بنا، وہ تکبر کی وجہ سے بنا ہے۔ اس لیے بندے کا کام یہی ہے کہ وہ عاجزی، انکساری، تواضع کو اختیار کرے اور اپنے آپ کو ساری دنیا سے کم تر سمجھے۔ جو سب سے بڑا عالم ہے نا، وہ عالم بنتا ہی تب ہے کہ جب تک وہ یہ نا سمجھے میں سب سے کم تر عالم ہوں، وہ عالم بڑا بن ہی نہیں سکتا۔ جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اپنے آپ کو اتنا ہی کم تر سمجھے گا، اور سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے، سرکار نے فرمایا اللہم اجعلنی فی اعین صغیرہ و فی اعین الناس کبیرہ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت دعا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اللہ پاک مجھے اپنی آنکھ میں، میری اپنی نظر میں تو میں چھوٹا ہوں، لیکن لوگوں کی نظر میں مجھے بڑا بنا دے۔ لوگوں کی نظر میں بڑا ہوں لیکن اپنی آنکھ میں چھوٹا ہوں۔ تو آدمی کو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا چاہیے، باقی اللہ کی مرضی ہے، کسی کو اس کا مرتبہ شان عظمت لوگوں کے دل و دماغ میں ڈال دے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن آدمی کو خود نے اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتے رہنا چاہیے کہ جناب، اور یہ تصوف ہے۔ آج ہماری گردنوں میں اتنے ایسے مضبوط سریے پڑ گئے ہیں کہ جناب چونکہ میرے نام کے ساتھ پیر کا ٹائٹل لگ گیا ہے، مسجد کے ساتھ اپنے مرید کے گھر ہوتا ہے، لیکن پیر کو یہ توفیق نہیں میں چل کر نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں۔ کیوں؟ دوسرے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور اگر کبھی کوئی بیچارہ شرمندہ ہو کر آ بھی جائے تو مسلح گھر سے لے کر آتا ہے۔ بھائی یہ باقی لوگ، یہ اللہ کے مخلوق نہیں جو عام کارپیٹ پر نماز پڑھتے ہیں، اور مجھے پروٹوکول ملنا چاہیے۔ اور بھائی بات یہ ہے، وہ پیر ہی نہیں ہے جس میں تکبر ہے، وہ پیر ہی نہیں ہے جس میں تکبر ہے، جو دوسرے نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بچے ایسے پیروں سے، ایسا اسلام میں کوئی ایسا تصوف نہیں۔ تصوف کا پہلے سبق کی عاجزی ہے، انکساری ہے، مخلوق خدا کے ساتھ رہنا ہے، اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھنا ہے۔ فرمایا گر ترا عقل است بدانش کریں باش درویش و بدرویشہ نشیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر تیرے پاس کوئی عقل ہے نا، کوئی تھوڑا سا عقل ہے، تو فرمایا خود بھی درویش بن اور درویشوں کی سنگت اختیار کر۔ خود بھی درویش بن اور درویشوں کے ساتھ رہا کریں۔ لوگ فخر کرتے ہیں، فوٹو لگاتے ہیں جی، اور آج کا تو ایسے بات پی رہے ہیں جی عمران خان کے ساتھ میری یار کیا ہے عمران، بے سل فقیر علی باب الامیر و نعم الامیر علی باب الفقیر، ہمارے اسلاف نے کہا ہے۔ بہت برا ہے وہ عالم دین، بہت برا ہے وہ پیر، بہت برا ہے وہ درویش جو امیروں کے ساتھ کھڑے ہونے پر فخر محسوس کرے۔ میری پکچر جناب فلانے کے ساتھ آ گئی، میری پکچر فلانے وزیر اعظم کے ساتھ، یا کیا کرے گا تو؟ ہمارے بزرگان دین یہ قول کیا کر گئے ہیں، بے سل فقیر علی باب الامیر، وہ پیر، وہ فقیر، وہ درویش اپنے آپ کو نیک کہنے والا جو بڑوں کے پاس، کسی دنیا دار کے پاس جانے پر فخر محسوس کرے، وہ بدترین انسان ہے۔ اور وہ بادشاہ، وہ امیر، وہ تاجر، وہ دنیا کا بڑا انسان جو کسی فقیر کے دروازے پر جائے، وہ بہترین انسان ہے۔ یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ جانا چاہیے، آنا چاہیے، ان کی ضرورت ہے فقیروں کے پاس آنا، فقیر کی کوئی ضرورت نہیں ان کے پاس جانا، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم نے فقر اختیار کر لیا تو تمہاری ضرورت ہی کیا ہے؟ بلکہ احادیث میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے کسی دنیا دار کے اور کسی بدعتی انسان کی عزت کی، کھڑا ہوا صرف اس کے لیے، بس اتنا ایسا کام کر لیا کہ وہ آیا کھڑا ہو گیا اس کی دنیا دار ہونے کی وجہ سے، فرمایا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ امیر تو کوئی نہیں جی میں بہت اچھا کروں اس لیے تو میری عزتیں ہیں۔ اللہ کے بندو، ان لوگوں کی عزت کم کرو تاکہ ان کو اللہ کا خوف پیدا ہو، یار ہم نے یہ کچھ نہیں ہے، دنیا سے جانا ہے۔ عزت تو ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے میں ہے، نیکی کے راستے میں عزت ہے۔ دولت انسان کو عزت نہیں دیتی، اقتدار انسان کو عزت نہیں دیتا، وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی بلا آپ کے کہے آ جائے آپ کے پاس تو آپ اس کو ڈس رسپیکٹ بھی نہ کریں، عزت دیں اس کو، لیکن آپ نہ کوشش کریں۔ بڑے جناب میلاد کا جلسہ ہے، 11ویں کا جلسہ ہے، سارے لوگوں کو بلاتے کس کے نام پر ہیں؟ دین کے نام پر، اور وہاں پر کفار، دنیا کے بدماش اور سارے خبیث انسانوں کو بلا کر لوگوں کو اسٹیجوں پر بلایا جاتا ہے۔ ایسی مسجدیں، ایسے پیر، ایسی گیدرنگ جو ان لوگوں کو بلائیں، میں بالکل اعلیٰ لینا کہتا ہوں لوگوں کا ایسے وہ پیر مولوی نہیں ہے بھائی، یہ دنیا دار لوگ ہیں، دکانداریاں ہیں یہ۔ بالکل میں عرض کرتا ہوں جو آدمی اس قسم کا کام کرے اور فخر کرے اس بات پر، ضرورت کے تحت آپ جا سکتے ہیں، ضرورت کے لیے جا سکتے ہیں، وہ کسی کو سمجھانے کے لیے۔ ہمارے اسلاف جاتے ہیں، گئے ہیں، بالکل جانا چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، پر ان کی اصلاح کے لیے جانا چاہیے۔ وہ فخر کریں کہ میرے پاس آیا ہے، آپ نہ فخر کریں کہ میں اس کے پاس گیا ہوں۔ وہ کہ جناب فلانا اتنا بڑا عالم ہے جو میرے پاس آیا ہے، الحمدللہ۔ آپ نہ فخر کریں میں اس کے پاس گیا ہوں۔ آپ کا کیا، اگر آپ نے ایک راستہ فخر کا اختیار کر لیا ہے تو اس پر چلے نا، جس راستے کا آپ راہی ہیں۔ فرمایا ہم نشینی جز بدرویشہ مکن تاتوانی غیبت ایشا مکن، فرمایا جہاں تک ہو سکے، فرمایا سوائے درویشوں کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرنا، کسی کے مال کو دے کر، اس کے رتبے، دنیاوی رتبے کو دے کر، فرمایا اس کی سنگت اختیار نہ کرنا۔ یہ سنگت کے قابل لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے۔ جب تک ہو سکے تو جو سچے علماء ہیں، جو سچے درویش ہیں، جو سچے لوگ ہیں، ان کی غیبت نہ کرنا، غیبت بھی نہیں کرنی۔ پہلے ان کی حکمتیں، اگر کوئی تمہیں نظر ہے نا یہ کام ایسا نہیں ہے ویسا ہے، تو پہلے اس کو ذرا گہرائی میں جا کر دیکھ بھی لینا، پہلے اس کی تحقیق کر لینا، تو غور و فکر کر لینا۔ لیکن یہ بات میں بلا عرض کرتا ہوں، وہ جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ جس آدمی کے پاس اقتدار ہی نہیں ہے، اس کے پاس سوائے شہرت کے علاوہ کیا کیا لینے کی جائے؟ یا تو اس کو دین کا کام لو نا، کام وہ سارے کرے دین کے خلاف ہوں، کاٹے دین کی جڑیں، اور ہم کریں اس پر فخر۔ حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است، فرمایا درویشوں کی محبت ہو، اللہ والوں کی محبت ہو، نیک لوگوں کی محبت، یہ جنت کی چابی ہے۔ اور جو آدمی نیک لوگوں سے، پرہیزگاروں سے، اللہ والوں سے، جو ریئل سچے لوگ ہیں ان سے دشمنی رکھے، فرمایا اس پر خدا کی لعنت ہے۔ ایک انسان نے دنیا سے منہ موڑا ہے، آپ نے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہے، خدا کے رضا کے لیے وقف کیا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے وقف کیا ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک دین کا کام کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے لیے وہ اپنے آپ تن من دھن لگائے ہوئے ہے۔ اگر اس کے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے بارے میں منہ تو بند رکھ سکتے نا، منہ بند رکھو۔ پھر دنیا بھر کی میں دیکھتا ہوں تنقیدیں ان لوگوں پر کی جاتی ہیں، یس کوئی بھی تنقید سے بری نہیں ہے، لیکن تنقید پازیٹیو ہونی چاہیے، نفرت پر مبنی نہ ہو، اصلاح کے لیے ہو، اصلاح کے لیے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ہو، ازمپشن پر مبنی نہ ہو، پہلے تحقیق کر لے،
پوشش درویش غیر از دلک نیست، در پہ کام و ہوائے خلق نیست۔ فرمایا درویش کا لباس، وہ لباس پر، وہ اپنے ٹیپ ٹاپ پر، وہ اپنی ٹوپیاں پر، اپنے بڑے بڑے لمبے منارے جیسے ترلے ان پر وہ توجہ نہیں دیتا، اس کے کوئی توجہ نہیں ہے میرا کتنا اونچا امامات میں میری پگڑی کتنی اونچی ہونی چاہیے، اس کا کیا کام ہے، میرے کپڑے کیسے ہونے، جو مل گیا وہی ٹھیک ہے، جیسا مل گیا ویسا ہی ٹھیک ہے، جو اللہ نے دے دیا اسی پر صبر شکر ہے۔ فرمایا در پہ کام و ہوائے خلق نیست، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا یہ اس کی عادت نہیں ہوتی، نہ وہ مزیدار کھانے کے پیچھے بھاگتا ہے، نہ خوبصورت لباس کے پیچھے بھاگتا ہے، نہ ٹیپ ٹاپ کے پیچھے بھاگتا ہے، جو مل جاتا ہے بس اسی سے کام چلاتا ہے۔ ہمارے اسلاف، ابھی ماضی قریب کا واقعہ ہے، جب سفر پر نکلتے ہیں نا، یہ نہیں سوچتے 7 اسٹار ہوٹل سے کم تو ہم رہیں گے نہیں، سفر کریں گے تو جناب وہ فرسٹ کلاس، جب تک ٹکٹ ہمیں کوئی نہیں بھیجے گا تو ہم تو کسی کے پروگرام میں جائیں گے نہیں، فرسٹ کلاس ٹکٹ ہمیں چاہیے۔ اللہ کے بندو، ہمارے اسلاف دین کے لیے اپنے جیب سے کرایہ دے کر نکلتے تھے اور کھانے کا بھی مطالبہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ابھی کل کی بات ہے، ہمارے اسلاف جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں نا، وہ اپنے گھر سے 1 یا 2 خشک روٹیاں کسی کپڑے میں باندھ لیتے اور ساتھ گڑ کا 1 ٹکیا لے لیتے تھے کہ اسی گڑ کے ساتھ کھا لیں گے، یا نمک لے لیا کرتے تھے، اور کبھی مطالبہ نہیں ہوتا تھا ہمیں کوئی جناب فرسٹ کلاس کا ٹکٹ بھیجو، اور یعنی جناب یہ کام کرو وہ کرو۔ میں نے خود ایسے علماء کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے کبھی بھی اچھا فرش پر لٹائے تو وہیں لیٹ گئے، جہاں بٹھائے وہیں بیٹھ گئے، خدمت کی ہے تو بسم اللہ، نہیں کی تو پھر بھی بسم اللہ، ٹانگے پر بٹھائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، کار پر بلائے تو پھر بھی بسم اللہ، بس پر بٹھائے تو بسم اللہ، جو ہے ایسے ہی، کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا کر، بلکہ ہمارا الٹا شکریہ تم نے ہمیں موقع دیا ہے دین کا پیغام مخلوق خدا تک پہنچانے کے لیے۔ یہ تھے کل تک ہمارے اسلاف، جو کوئی توقع نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ تمہارا بھی شکریہ اور بلانے والوں کا بھی شکریہ کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ایک پیغام دینے کا موقع ملا ہے، ورنہ اگر تم نہ بلاتے یہ بھی پھر بھی ہماری ذمہ داری تھی۔ آج جہاں بھی کوئی بیٹھے گا تنہا کتنی ہے، اور یار تنہا جائے جہنم میں، اگر یہ لوگ جوتیاں بھی مارتے ہیں نا پھر بھی میری ذمہ داری ہے دین کا پیغام پہنچانے کا۔ اللہ کا شکر نہیں، جو دیتے ہیں اسی کو قبول کرو، دین کا کام کرو۔ فرمایا جب ماں باپ نے آپ کو وقف کر دیا دین کے لیے، آپ نے زندگی میں دین حاصل کیا ہے، اب کیا دیکھنا پیچھا یا کیا دیکھنا آگا، کیا دیکھنی سہولتیں اور کیا دیکھنی مشکلیں، جو بھی حالات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، دین کا کام کریں، دین کا پیغام پہنچائیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں اللہ کا لاکھ شکر کریں کہ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے، یہ اللہ کا شکر نہیں ہے؟ ہمارے اسلاف نے تو اپنے جیب سے جو کچھ بنتا سرتا ہوتا تھا، وہ زمینداری سے پہلے ہل چلاتے، سبزیاں اگاتے، شکر گوڑ پیدا کرتے، نمک خریدتے، وہی روٹی آپ نے جناب ساتھ لے لیتے اور جہاں بھی کوئی انہیں بلاتا چلے جاتے تھے۔ یہ بھی توقع نہیں تھی کہ ہمیں کوئی کھانا کھلائے گا، یہ بھی توقع نہیں تھی ہمیں کوئی کرایہ دے گا۔ کتنے میں نے واقعات ابھی ماضی قریب کے واقعات ہیں، نہیں کسی نے دیے تو خیر۔ خود میرے ساتھ، میں نے آپ عرض کرتا ہوں جی، خود میرے ساتھ ایسے علماء، اچانک ایک مرتبہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی 10-12 میل کا سفر تھا رات کا، جو انہوں نے اگلے کہیں جانا تھا، رات کے وقت پیدل سفر کیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، چلے گئے دنیا سے۔ ایسے علماء میں نے دیکھے ہیں، اور کبھی زندگی میں ان کے ماتھے پر شکن بھی نہیں آیا کہ جناب یہ 10-12 میل اسی رات دے وقت ٹرے سن سرکار تو ٹانگا نہیں کرا کے دیتا، پوچھا بھی نہیں، ایک ہی میں دوبارہ کئی بار زندگی میں ملا، میں نے سب کو کیا، لیکن انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ یہ فیکٹس ہیں،
دال کے ساتھ روٹی دے دی وہی قبول کر لی، اور چارپائی کے اوپر او داونے، جنہوں داونے کہتے ہیں نا، داونے بٹھائے تو اتنے ہی بیٹھ گئے۔ جلسے کے بعد جناب مسجد کے فرش پر سلائے تو وہیں سو گئے۔ یہ تکلفات نہیں ہوتے۔ مرد تا ننہاد بفرق نفس پائے، راہ کجا یابد با درگاہ خدائے۔ فرمایا جب تک انسان اپنا پاؤں اپنے نفس کے مڈل میں نہیں رکھے گا، فرق کہتے ہیں یہ جو درمیان کی جگہ ہے، سر کے اوپر اور سر کے بھی درمیانی حصے میں، جب تک نفسانی خواہشات کو انسان کچلے گا نہیں، نفسانی خواہشات کے خلاف نہیں کرے گا، کچلے گا نہیں، ان کی پیروی چھوڑ نہ دے، فرمایا کیسے وہ اللہ کی بارگاہ کی حاضری حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ کی حاضری تو اسے نصیب ہوگی نا جو پہلے نفسانی خواہشات کو چھوڑے، یہ چھوڑ دے ان تکلفات کو، چھوڑ دے ان سب چیزوں کو، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے، جس بھی حال میں وہ ذات رکھے اسی میں خوش رہے، جس حال میں وہ رکھے۔ اگر عطا کرے تو شکر ادا کرے، اگر وہ روک لے تو صبر کرے، اور اپنے خودداری پر کوئی کمپرومائز نہ کرے، اور دین کے پیغام حق کو پہنچانے میں لگا رہے، اپنا فرض ادا کرتا رہے۔ مرد راہ در بندے کسر و باغ نیست، درد لے او گہرے درد و داغ نیست۔ جو اللہ کے راہ کا مسافر ہوتا ہے نا، اس راستے کا مرد ہوتا ہے نا، اس کو باغات کے ساتھ، مکانات کے ساتھ، بلڈنگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جو بھی مل گیا وہی ٹھیک ہے، جیسے اللہ نے دے دیا وہ دیا ٹھیک ہے۔ جو اس نے ظاہر بات ہے ایک وقت میں انسان ایک ہی کام کر سکتا ہے، جب دین کا کام کرے گا تو پھر دنیا کا نہیں ہو سکتا، جب دنیا کا کرے گا تو پھر دین نہیں ہو سکتا، جب دین یہ کرے گا۔ ہاں یہ بھی نہیں کہ لوگ بھوکے مار جاتے ہیں، الحمدللہ علماء، الحمدللہ میں سچی علماء کی بات کرتا ہوں، اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا کرتا اور یہ دنیا دار ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، پر ان کا دل ان چیزوں کی محبت سے خالی ہوتا ہے۔ وہ مانگتے نہیں ہیں، وہ طلب نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بغیر طلب کے عطا فرما دیتا۔ ہاں اگر بغیر طلب کے مل جائے تو یہ اس کا کرم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں چاہوں تو تمہارے اعمال کا اجر دنیا میں بھی عطا کروں، آخرت میں بھی عطا کروں، میرے نا دنیا کا بھی مالک میں ہوں، آخرت کا بھی میں مالک ہوں، تو اگر وہ کسی کو عطا کر دے تو اس کی مرضی ہے۔ لیکن جو لوگ ہیں، وہ جو درویش لوگ ہوتے ہیں، جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی نظر میں باغات کی، باغیچوں کی، بلڈنگوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدترین ہے وہ پیسہ جو اینٹ اور گارے پر خرچ کیا جائے۔ کس کے لیے کیا ادھر ہی چھوڑ جاؤ گے سب کچھ، کیا بلڈنگیں؟ فرمایا درد دل او غیر درد و داغ نیست، اللہ والے کے دل میں سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے کسی چیز کا داغ نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں کوئی پیسے کا داغ نہیں ہوتا، ان بلڈنگوں کا داغ نہیں ہوتا، اس کی ساری محنت، ساری تگ و دو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا سارا فکر ایک ہی ہوتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میں اپنے رب کے دین کا پیغام آگے پہنچا سکوں۔ بس اس کا صبح و شام ایک ہی فکر ہوتا ہے، دین دین اور دین، عبادت، ذکر، فکر، یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ گار عمارت را بری بر آسماں، عاقبت زیر زمین گردی نہاں۔ آپ فرماتے ہیں اور بلڈنگیں بنانے والے، اگر تو ان زمین بلڈنگوں کو بلند کرنا، بڑے بڑے اونچے پلازے، بلڈنگیں، محل، سٹوریاں، کوٹھیاں بنا، اور تو ان کی بلندی لے جا آسمان تک، آسمان تک۔ یہ سب سے بڑی جو بلڈنگ دنیا کے بنے ہیں وہ 1 کلومیٹر اونچی کر سکے ہیں، اور چلو اسے اونچی بھی کر لو، کتنے کرو گے؟ فرمایا عاقبت زیر زمین گردی نہاں، آخر کار جو کچھ بھی تم کرنا چاہتے ہو کر لو، آخر جانا اسی زمین کے نیچے ہے۔ جو تو 1 کلومیٹر اونچی بھی بلڈنگ بنا لے گا نا،
نہ تجھے کوئی بھی اس کے آخری سٹوری پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جو اتنے بناتا ہے نا وہی جو تیرے پیچھے رہ جائیں گے نا، تجھے اس کے سب سے نیچے جو اس کے بنیادیں ہیں نا، بنیادوں میں تجھے رکھیں گے۔ کیا ان کاموں کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ ادھر سے دیکھا تو یہ او بھائی اللہ کے بندو، یہ سب رنگ روگن ڈیزائن ہے، کچھ بھی نہیں ان کی حقیقت، کچھ بھی نہیں ہے۔ گارچو رستم شوکت و زورت بود، جائے چو بہرام در گورت بود۔ تیری تو آیا کمدہ میں دیکھتا ہوں صبح شام لوگ میڈیا پر بیٹھ کر وزیر اعظم کو، بلکہ میرا خیال عام آدمی کو اتنی گالیں نہیں پڑتی جتنی ان کو پڑتی ہیں۔ عام انسان بالکل لاسٹ ڈگری کا جو ورکر ہے نا، جس سے نیچے کوئی ورکر نہیں ہے، اتنی گالیں اتنی چڑکیاں اس کو نہیں پڑتی جتنی ان کو پڑتی ہیں۔ آج کا حکمران تو ایسے ہی ہے نا جی، میں ان حکمرانوں کی بات نہیں کرتا جو بڑے کرو فار والے حکمران، ڈکٹیٹر، بادشاہ، وہ جن کا منہ سے نکلے ہوئے لفظ بھی قانون کا درجہ رکھا کرتے تھے، ان کی بات ہے، ان کے وزراء کی بات ہے، اور ان بڑے بڑے دنیا کے پہلوانوں کی بات ہے۔ فرماتے ہیں چور رستم شوکو تو زورت بود، تیری اگر طاقت رستم جیسے طاقت بھی ہو، حکومت بھی ہو، وزارت بھی ہو، دولت بھی ہو، سب کچھ بھی ہو، جائے چوں بہرام در گورت بود، آخر اس کا بھی، وہ بھی قبر میں گیا تو آخر تو نے بھی قبر ہی میں جانا، اتنے جا کے سارے برابر ہو جان گے، قبریں امیر غریب کی برابر ہو جاتی ہیں، وہاں پر یہ ذرا یہ نہیں کہتے ذرا اس کی جیسے یہ اوپر بلڈنگیں کرتے ہیں نا، یہ نہیں کہتے میری قبر ذرا تھوڑی جی اور تھلے کا رہ جائے، یہ قبر بنائی سی کوئی 2 گز نیچے تھا، میرے کو 10 گز نیچے کا رہ جائے، ایک کدے کدے سنے کس نے کہ میرے گھر کو 10 گز نیچے کا رہ جائے۔ یس عاشق کہتے ہیں، عاشق کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جائے کیسے علماء فرمایا ہماری قبر کو ذرا اور گہرا کرنا تاکہ سرکار جب آئے تو ہم کھڑے ہو کر سرکار کا استقبال کریں۔ یہ نیک کہتے ہیں، پر یہ دنیا دار تو ویسے ہی ڈرتے ہیں، یہ تو ویسے ہی ڈرتے ہیں، یہ موت کے نام ہی سے ڈرتے ہیں۔ اے پیسر از آخرت غافل مباش، با متاع این جہاں خوش دل مباش۔ آپ فرماتے ہیں بچے آخرت سے غافل نہیں ہونا، پترا بھول نہ جائیں اپنے آخرت نو، اپنے قبر کو بھول نہ جانا۔ با متاع این جہاں خوش دل مباش، یہ دنیا کے مکان، یہ صوفے سیٹیاں، یہ کارپیٹ، یہ سینریاں، یہ گھر کا ساز و سامان، یہ تیرے جناب دکانیں، اور یہ تیرے پلازے، اور یہ تیری گاڑیاں، فرمایا یہ ان کو دل تیرا خوش نہ کرے، کیوں؟ یہ سب کچھ تو نے چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ یہ بڑی بے وفا چیزیں ہیں، سب بے وفا ہیں، یا یہ تجھے چھوڑ جاتی ہیں یا تو ان کو چھوڑ جائے گا۔ بے وفا چیزوں کے ساتھ کیا دل لگانا ہے؟ وقت گزارنا ہے، جب تک اللہ نے لکھا ہوا ہے وقت گزارے جائے۔ کبھی ہم نے سوچا جس بیڈ روم میں میں سوتا ہوں مجھ سے پہلے کتنے لوگ اسی بیڈ روم میں سوئے، خاص کر کے یہ جو برطانیہ میں لوگ ہیں نا جی، یہ خصوصاً سوچے، خصوصاً جو یورپین ممالک میں، امریکہ میں، کینیڈا میں لوگ رہتے ہیں، یہ خصوصاً سوچے، کیونکہ ان کے مکان ہم سے ذرا پہلے بنے ہوئے ہیں۔ چونکہ جو بھی مکان خریدیں گے کوئی 100 سال کا ہے، کوئی 200 سال کا ہے، لیکن 100-200 سال کے درمیان ہے، اگر 5 یا 4 پشتیں بھی ہیں نا، جتنے برطانیہ میں زیادہ تر مکان ہیں نا، کئی پشتیں ان کمروں میں آئیں، اسی بیڈ روم میں سوئے، اسی کچن میں انہوں نے کھانا کھایا، اسی سیٹی اور اسی فرنٹ روم میں وہ بیٹھے، آج ان کے نام سے بھی کوئی آگاہ نہیں ہے۔ میرے بھائی بیڈ روم پر سونے سے پہلے سوچ لیا کر، اسی جگہ پر مجھ سے پہلے خدا جانے اسی مکان میں کتنے لوگ سو چکے ہیں، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں، اتنا تو سوچ لو۔ تو جب وہ نہیں رہے تو میں نے کبھی تو رہنا ہے، جب وہ
یہ سارے کچن، اے بیک روم، اے فرنٹ روم، اے جناب اے سارے بیڈ روم سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، تو میں نے بھی چھوڑ کر چلے، لہٰذا وقت گزارنا ہے، مسافر کی طرح اس دنیا میں وقت گزارو اور چھوڑو اور جاؤ۔ فرماتے ہیں در بلیات جہاں سب بار باش، گاہے نعمت شکر جبار باش۔ فرمایا اگر مصیبتیں آ جائیں تو صبر کر، اللہ کی نعمتیں ملیں تو شکر کر، بس یہی دونوں میں سے ایک ہی ہے نا جی۔ یا تو انسان کے پاس مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، غربت ہے، فقر ہے، پرابلمیں ہیں، فرمایا صبر کر۔ تو یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ نے نعمتیں ہیں تو فرمایا شکر کر، تواضع کر، عاجز بن کر رہے، صبر شکر کے ساتھ اپنے آپ کو کلوز کر کے زندگی گزارو اور اگلی جہاں جانا اس جگہ کی تیاری کرو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔